السلام علیکم نائنتھ کلاس میں آپ کو اردو کے کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہمارا نواں لیکچر ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو سبق ہے لہو اور قالین، اس کے سوال جواب مختصر جو ہیں وہ کر لیے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں سرمایہ دار طبقے پر سخت طنز کیا ہے۔ سرمایہ دار لوگ معاشرے میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں اور وہ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے خواہاں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف فن اور فنکار کی حکومت سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے فنکار غربت کی چکی میں پستا ہے اور سرمایہ دار طبقہ فنکار کے فن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس سے نہ صرف فن کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے بلکہ فنکار کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان کی کامیاب زندگی کا دارومدار اس کی نیت پر بھی ہوتا ہے۔ دکھاوا کبھی ذہنی سکون نہیں دیتا۔ ریاکاری، خود غرضی، سستی شہرت، جھوٹ اور بناوٹ کامیاب انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے جی، سوال نمبر 3 ہے، ڈرامہ لہو اور قالین کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہ آپ کو خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے، خلاصہ ہم بعد میں کریں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اس ڈرامے میں 4 ہی کردار ہیں جو ہم نے پڑھے تھے۔ اس میں دیکھیں، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے بابا جو کہ نوکر ہے، تجمل جو سرمایہ دار ہے، اختر مصور ہے اور رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع لکھیں۔ منظر، مناظر، تصویر، تصاویر، باغ، باغات، خبر، اخبار، انعام، انعامات، تکلیف، تکالیف۔ ٹھیک ہے، اس سوال نمبر 6 کو ہم پہلے ہی کتاب پر حل کر چکے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 7 دیکھیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ میں آپ کو اس کو اٹیچ کر دیتی ہوں تصویر۔ آگے ہے سوال نمبر 8، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ اچھا جی، مذکر اور مؤنث الگ الگ جو ہم نے کرنے ہیں اس میں آپ دیکھیں، جو سرکار ہے وہ مؤنث ہے، پاجامہ مذکر ہے، قمیض جو ہے وہ مؤنث ہے، اخبار مذکر ہے، مصور مذکر ہے، دوبارہ سے تصویر آ گئی، اچھا جی، تصویر مؤنث ہے، جھونپڑی جو ہے وہ مؤنث ہے، توہین مؤنث ہے، مہمان مؤنث ہے اور مہمان مذکر ہے اور نمائش مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، اس میں یہ ہم نے پہلے حل کر لیا ہے۔ آپ نے اس میں ان کالموں کو آپس میں ملانا ہے۔ جیسے تجمل جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، بابا جو ہے وہ نوکر ہے اس ڈرامے میں، مرزا ادیب جو ہے وہ مصنف ہیں یا ڈرامہ نگار ہیں، رؤوف جو ہے وہ سیکرٹری ہے تجمل کا اور اختر جو ہے وہ مصور ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، جی، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ فنکار کا مطلب ہوتا ہے اپنے فن میں ماہر، ہمیں فن اور فنکاروں کی مدد کرنی چاہیے۔ شب بیداری شب کہتے ہیں رات کو، بیداری کہتے ہیں جاگنے کو، شب بیداری رات کو جاگنا۔ بزرگان دین اکثر شب بیداری کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جو نمازیں پڑھنی ہیں، انہوں نے عبادت کرنی ہے، اس لیے وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ خوشخبری، خوشی کی خبر دینا۔ امتحان میں اول آنے کی خوشی جو ہے وہ امتحان میں اول آنے کی خوشخبری میں نے گھر والوں کو دی، یا کسی اور نے دی، کسی کا بھی نام لکھ لیں۔ اعزاز ہوتا ہے رتبہ، مرتبہ۔ راشد منہاس کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ آگے ہے کارنامہ ہوتا ہے بڑا کام، عمدہ کارکردگی۔ پاک فوج نے 1965 کی جنگ میں اعلیٰ کارنامے سر انجام دیے۔ شیش محل، شیشے کا بنا ہوا گھر۔ لاہور شاہی قلعہ میں شیش محل واقع ہے۔ کشمکش، لڑائی جھگڑا۔ تمام ممالک ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ نمائش لگنے کی جگہ، نمائش گاہ میں موسم بہار کے پھولوں کی نمائش ہوئی۔ اچھا جی، آگے ہے سرپرستی ہوتا ہے نگرانی، ہمیں یہ 3 بچوں کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ مصور کی سرپرستی کرنے والا، ہمیں فنکاروں کی سرپرستی کر کے مصور نوازی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے ڈرامہ اور جو مکالمہ نویسی ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ سوالات کے جوابات یہاں سے بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔
اللہ حافظ۔